اشاعت القراءت یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کر لیں۔ اور باریک حرفوں کا بیان۔ اب آگے بیان شروع ہو رہا ہے ہمارا نون ساکن اور تنوین، نون ساکن اور تنوین کا بیان۔ دیکھیے یہ پہلے آپ کو سمجھایا جا چکا ہے کہ ساکن کس کو کہا جاتا ہے، تو بتائیے ساکن کس کو کہتے ہیں؟ بتائیے، بولیے، ساکن کس کو کہتے ہیں؟ جی، جس حرف کے اوپر سکون ہو وہ ساکن کہلاتا ہے، ٹھیک ہے؟ جس حرف کے اوپر سکون ہوتا ہے وہ ساکن کہلاتا ہے۔ تو نون کے اوپر سکون ہوگا تو نون ساکن کہلائے گا، ٹھیک ہے؟ اتنی بات سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ نون ساکن اور تنوین۔ اچھا، تنوین بھی آپ کو سمجھ میں آ چکی ہے۔ تنوین کس کو کہتے ہیں؟ دو زبر، دو زیر، دو پیش کو تنوین کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو نون ساکن اور تنوین کا بیان یہاں سے شروع ہوگا۔ نون ساکن ہمیں سمجھ میں آ جائے گا کہ نون ساکن کس کو کہتے ہیں، تنوین کس کو کہتے ہیں، تو یہ قواعد سمجھنے میں آسانی ہوگی، اور وہ آپ کو سمجھ میں آ چکا ہے۔ جس حرف کے اوپر سکون ہوتا ہے وہ ساکن کہلاتا ہے، نون کے اوپر سکون ہوگا تو نون ساکن کہلائے گا، اور دو زبر، دو زیر، دو پیش کو تنوین کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اسی کو ہمیں پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے نون ساکن اور تنوین میں فرق کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اسکرین پر کتاب شیئر کرتا ہوں، کتاب کے اندر آج کا سبق پڑھ لیتے ہیں۔ یہ نون ساکن اور تنوین کا بیان۔ نون ساکن اور تنوین میں فرق یہ فرق بیان کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے نون ساکن اور تنوین کا فرق بیان کیا گیا۔ پہلا فرق ہے نون ساکن کلمے کے درمیان میں بھی آتا ہے اور آخر میں بھی، اور تنوین صرف کلمے کے آخر میں آتی ہے۔ یہ پہلا فرق ہوا کہ نون ساکن کلمے کے درمیان میں بھی آ جائے گا اور کلمے کے آخر میں بھی آ جائے گا، اور تنوین صرف کلمے کے آخر میں آتی ہے۔ تو یہ پہلا فرق ہوا۔ دوسرا فرق ہے نون ساکن وقف اور وصل دونوں حالتوں میں پڑھا جاتا ہے، اور تنوین صرف وصل میں پڑھی جاتی ہے، وقف میں نہیں۔ یہ دوسرا فرق ہے کہ نون ساکن وقف کریں گے تب بھی پڑھا جائے گا، وصل کریں گے تب بھی پڑھا جائے گا، اور تنوین صرف وصل میں پڑھی جائے گی، وقف میں نہیں پڑھی جائے گی۔ چونکہ جب وقف کر دیں گے تو تنوین ختم ہو جائے گی، وصل کریں گے ملا کر کے پڑھیں گے تو تنوین باقی رہے گی، اور وقف کریں گے تو تنوین ختم ہو جائے گی۔ اس کو آپ یہاں سمجھ لیں، میں آپ کو قرآن کے اندر سمجھا دیتا ہوں، سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ یہ سورہ نبا ہم کھول لیتے ہیں، عما یتساءلون، اس کے اندر ہم اس کو اچھی طرح سے سمجھ لیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر آگے یہ سورہ نبا دیکھیے، اس میں ہے الم نجعل الارض مہادا، ٹھیک ہے؟ دال کے اوپر دو زبر ہیں، اگر ہم وقف کر دیں گے تو تنوین ختم ہو جائے گی، اور اگر وصل کریں گے تو تنوین باقی رہے گی۔ الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا وخلقناکم ازواجا۔ تو وہ بتلایا دوسرا فرق کہ تنوین نون ساکن وصل اور وقف دونوں حالتوں میں پڑھا جاتا ہے، اور تنوین صرف وصل میں پڑھی جائے گی۔ مہادا، مہادا دال کے اوپر دو زبر کی تنوین ہے، اگر ہم ملا کر کے پڑھیں گے مہادوں تو تنوین پڑھی جا رہی ہے، والجبال اوتادوں تنوین پڑھی جا رہی ہے، وخلقناکم ازواجا تو تنوین پڑھی جا رہی ہے۔ اگر وقف کر دیں گے تو تنوین ختم ہو جائے گی۔ الم نجعل الارض مہادا تنوین ختم ہو گئی، والجبال اوتادا تنوین ختم ہو گئی، وخلقناکم ازواجا تنوین ختم ہو گئی۔ تو دوسرا فرق یہ بتلایا گیا ہے کہ نون ساکن اور تنوین، نون ساکن وقف اور وصل دونوں حالتوں میں
پڑھا جاتا ہے اور تنوین صرف وصل میں پڑھا جاتا ہے، وقت میں تنوین ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ ہے دوسرا فرق۔ اچھا، تنوین کس کو کہتے ہیں وہ آپ پڑھ چکے ہیں، لیکن یہاں پھر بتلایا گیا یاد دہانی کے لیے، 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ نون ساکن اور تنوین میں ادائیگی کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے، یعنی ادائیگی کے اعتبار سے، پڑھنے کے اعتبار سے نون ساکن اور تنوین میں کوئی فرق نہیں ہوگا۔ صرف لکھا ہوا دیکھیں گے تو پتہ لگے گا کہ یہ تنوین ہے اور یہ نون ساکن ہے، اور پڑھنے کے اعتبار سے دونوں میں کوئی فرق نہیں ہوگا، یعنی دونوں کی آواز ایک ہی ہے، نون ساکن کی بھی آواز وہی اور تنوین کی بھی آواز وہی۔ آپ اس کو یہاں سمجھیے، اس کو بھی میں مثال سے آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ یہ دیکھیے اوپر ہے کیا ہے، با 2 زبر بن تنوین ہے، با 2 زیر بن تنوین ہے، با 2 پیش بن تنوین ہے، اور نیچے یہ کیا پڑھا جائے گا، با نون زبر بن، با نون زیر بن، با نون پیش بن۔ اوپر یہ تنوین ہے اور یہ نیچے بن بن بن، یہ کیا ہے، نون ساکن ہے۔ تو پڑھیں گے دونوں کی آواز ایک ہی ہے، یہ بھی اوپر تنوین بن 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 اور نیچے نون ساکن بن بن بن۔ تو وہ بتلایا گیا ہے کہ ادائیگی کے اعتبار سے، پڑھنے کے اعتبار سے دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں کی آواز ایک ہی ہے، یہ بھی بن 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 اور یہ بھی بن بن بن۔ ٹھیک ہے، اب ہم لکھا ہوا دیکھ رہے ہیں ہمارے سامنے، تو ہمیں معلوم ہوگا کہ بھئی یہ تو تنوین ہے، با 2 زبر بن، اور نیچے جو ہے یہ نون ساکن ہے، با نون زبر بن، با نون زبر بن نون ساکن کی بھی آواز وہی، با 2 زبر بن نون تنوین کی بھی آواز وہی۔ تو وہ بتلایا گیا ہے کہ نون ساکن اور تنوین میں ادائیگی کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گئی بات؟ تو یہ ہے فرق، نون ساکن اور تنوین کے اندر یہ فرق بیان کیا گیا۔ اب آگے دیکھیے، نون ساکن اور تنوین کے 4 حال ہیں، اظہار، ادغام، قلب، اخفا۔ یہ 4 حال ہیں نون ساکن اور تنوین کے، اظہار، ادغام، قلب، اخفا۔ یہ یاد رکھنے آپ کو، اظہار، ادغام، قلب، اخفا، یہ 4 حال ہیں نون ساکن اور تنوین کے۔ اظہار کی اب ان کو ترتیب سے ان کو بیان کیا گیا کہ اظہار کس کو کہتے ہیں۔ سب سے پہلے اظہار کی تعریف بتائی گئی ہے کہ اظہار کی تعریف کیا ہے، اور پھر اظہار کا قاعدہ بتایا گیا۔ اظہار کی تعریف، نون ساکن اور تنوین کو اپنے مخرج سے بغیر غنہ کے نکالنا، یہ اظہار کی تعریف ہے کہ نون ساکن اور تنوین کو اپنے مخرج سے بغیر غنہ کے نکالنا، یہ اظہار کی تعریف ہے۔ اس کے اندر غنہ نہیں ہوگا، بغیر غنہ کے جو اس کی جگہ ہے نکلنے کی، وہاں سے اس کو پڑھیں گے۔ اظہار کا قاعدہ، نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف حلقی میں سے کوئی حرف آئے گا تو اظہار ہوگا، اور اس کو اظہار حلقی کہتے ہیں۔ حروف حلقی جو حلق سے ادا ہوتے ہیں، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، یہ 6 حروف ہیں جو حلق سے ادا ہوتے ہیں، ان کو حروف حلقی کہتے ہیں۔ تو اظہار کا قاعدہ ہوا، نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف حلقی میں سے کوئی حرف آئے گا تو اظہار ہوگا، اور اس کو اظہار حلقی کہتے ہیں۔ جیسے انعمت، انعمت، انعمت میں نون ساکن ہے اور نون ساکن کے بعد عین ہے جو حروف حلقی میں سے ہے، تو اس لیے اس کو اپنے مخرج سے بغیر غنہ کے نکال کر کے پڑھیں گے، انعمت، انعمت۔ یہاں ہم رکیں گے نہیں، انعمت ایسے نہیں پڑھیں گے، انعمت اگر اس طرح پڑھ دیا تو یہ غلط ہو جائے گا، چونکہ یہاں اظہار ہے۔ تو نون ساکن ہے اور نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے عین ہے، تو اس لیے اس کو اپنے مخرج سے بغیر غنہ کے نکال کر کے پڑھیں گے۔ آگے دوسری مثال ہے، سواء علیہم، یہاں تنوین کی مثال بیان کی گئی ہے۔ حمزہ کے اوپر تنوین ہے 2 پیش کی، اور تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے عین ہے، تو یہاں بھی اظہار کریں گے،
یہاں بھی غنہ نہیں کریں گے، یعنی اس تنوین کو بھی اپنے مخرج سے بغیر غنہ کے نکال کر کے پڑھیں گے. سواء علیہم، یہاں ہم رکیں گے نہیں، سواء علیہم ایسے نہیں پڑھیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ دوسری مثال. آگے تیسری مثال دی گئی ہے عذاب علیم. با ہے، با کے اوپر تنوین ہے دو پیش کی، اور تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے حمزہ ہے، تو اس لیے اس تنوین کو بھی اپنے مخرج سے بغیر غنہ کے نکال کر کے پڑھیں گے. عذاب علیم، عذاب علیم، اس طرح نہیں پڑھیں گے. تو یہ اظہار کا قاعدہ ہوا کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف حلقی میں سے کوئی حرف آئے گا تو اظہار ہوگا، اور اس اظہار کو اظہار حلقی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس اظہار کو اظہار حلقی کہتے ہیں. اور حروف حلقی 6 ہیں، ابھی میں نے بتلایا حروف حلقی 6 ہیں. حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، یہ 6 حروف ہیں. حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، یہ 6 حروف حلق سے نکلتے ہیں. حمزہ ہا یہ آخری سینے کی طرف سے نکلتے ہیں، عین ہا یہ حلق کے درمیان سے نکلتے ہیں، غین خا یہ حلق کے منہ کی طرف سے نکلتے ہیں. تو 6 حروف نکلتے حلق سے ہیں، بس تھوڑا تھوڑا سا فرق ہے کہ کوئی بیچ سے نکلتا ہے، کوئی درمیان سے کوئی منہ کی طرف سے نکلتا ہے، کوئی سینے کی طرف سے نکلتا ہے. تو یہ ہوا اظہار کا قاعدہ. ٹھیک ہے، نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف حلقی میں سے یعنی ان 6 حرفوں میں سے کوئی حرف آئے گا تو اظہار حلقی ہوگا. یہاں 3 مثالیں بیان کی گئی ہیں. اب پورے قرآن پاک کے اندر کہیں بھی نون ساکن ہو یا تنوین ہو، اس کے بعد ان 6 حرفوں میں سے کوئی بھی حرف آئے گا تو وہاں اظہار کریں گے، یعنی اس کو اپنے مخرج سے بغیر غنہ کے نکال کر کے پڑھیں گے. تو یہ تھا آج کا سبق، تو اس کو آپ اچھی طرح سے سمجھ لیں. نون ساکن اور تنوین کا فرق آپ کو بتلا دیا گیا، اور نون ساکن کس کو کہتے ہیں وہ آپ کو بتلا دیا گیا، تنوین کس کو کہتے ہیں. اور نون ساکن اور تنوین کے 4 حال ہیں: اظہار، ادغام، قلب، اخفا. یہ 4 حال ہیں. تو پہلا قاعدہ بتایا گیا، پہلے اظہار کی تعریف بتائی گئی، نون ساکن اور تنوین کو اپنے مخرج سے بغیر غنہ کے نکال کر پڑھنا، یہ اظہار کی تعریف. پھر اظہار کا قاعدہ بیان کیا گیا، نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف حلقی میں سے کوئی حرف آئے گا تو اظہار ہوگا. جیسے مثال دی گئی ہے سواء علیہم، انعمت، انعمت، سواء علیہم عذاب علیم من شر حاسد اذا. دال کے نیچے تنوین ہے اور اس کے بعد حمزہ ہے. تو یہ اظہار کا قاعدہ ہے. اظہار کا قاعدہ آپ یاد کر لیں اچھی طرح سے. اس کے بعد پھر جو دوسرے قواعد ہیں وہ آپ کو اگلی کلاس کے اندر بتائے جائیں گے. تو یہ ہے آج کا سبق، اس کو آپ اچھی طرح سے یاد کر لیں، ذہن نشین کر لیں. اشاعت القراءت یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کر لیں.